یزید پر خوف در خوف کے عذابوں کا نزول، فرزند شہید کربلا سے معافی کے ساتھ آل رسول پر ظلم و ستم کی تلافی کی خواہش، جواب کیا ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی چینل سے اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ شہادت کربلا کے سانحہ کے بعد یزید پلید پر طرح طرح کے خوفوں کے عذاب کا غیبی و نادیدہ حملہ ہوا اور وہ ان کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ مثلاً آل رسول کی توہین و تذلیل، سرزد ہو جانے کا اندرونی خوف، رعایا کی نفرت کا خوف، عمومی بغاوت کا خوف، اقتدار چھن جانے کا خوف، بیماریوں کے حملہ آور ہوتے رہنے کا خوف اور خدائی آفات کے نزول کا دھڑکا لگے رہنے کا خوف۔ بس اسے خوفوں کا روگ لگ گیا جو جان کو کھائے جا رہا تھا۔ اس خوف کو کم کرنے کے لیے ظاہری طور پر اس نے کچھ عرصہ کے لیے خانوادہ رسول کی تعظیم کرنا شروع کی۔ اس مقصد کی خاطر اس نے سید زادیوں کو رہائش کے لیے ایک کوٹھی فراہم کر دی اور سید زادہ حضرت عابد سے پیار و شفقت جتانے لگ گیا۔ ایک دن اس نے حضرت عابد سے ان کی کسی خواہش کو پورا کرنے کی فرمائش پوچھ لی۔ جواب میں سید زادے نے کہا کہ میں 4 باتوں کی تکمیل چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ میرے مظلوم باپ کے قاتل میری تحویل میں دے دے تاکہ میں انہیں قرار واقعی سزا دوں۔ یزید نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ نمبر 2 یہ کہ میرے باپ کا سر مجھے دے دے، کہا میں دے دوں گا۔ نمبر 3 یہ کہ ہم سب کو مدینۃ الرسول جانے دے، کہا جانے دوں گا۔ نمبر 4 یہ کہ کل جمعہ کا روز سعید ہے، اس کا خطبہ میں دوں گا، کہا درست ہے۔ جب دوسرے دن جمعہ کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی پردرد اور سوز بھری آواز میں اللہ و رسول کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں میں جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ بس پھر کیا تھا، تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئیں اور مسجد شریف میں رونے سے ایک کوہرام مچ گیا۔ یزید پر پھر خوف کا حملہ ہو گیا۔ لوگوں کے رد عمل اور فساد کے ڈر سے وہ لرز کر رہ گیا اور جلدی سے مؤذن کو تکبیر کے لیے کہہ دیا تاکہ کوئی شورش نہ برپا ہو جائے۔ چونکہ یزید سیدنا عابد بن حسین رضی اللہ عنہ سے خود ہی فرمائش کر کے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ ان کی 3 خواہشیں پوری کر دے گا۔ جمعہ کے خطبہ دینے کی خواہش پوری ہو چکی تھی، لہٰذا اب اس نے اپنے حق میں بہتر اور مناسب یہی سمجھا کہ ان کی بقیہ 2 خواہشیں بھی پوری کرے، یعنی سیدنا امام حسین کے مبارک سر کے ہمراہ انہیں مدینۃ الرسول میں پہنچانے کا بندوبست کر دے۔ چند مورخین کے بقول کچھ عرصہ بعد اس نے اس کام کی تکمیل بھی کر دی، مگر اس درمیانی عرصہ میں یزید نے ایک مرتبہ حضرت زین العابدین سے یہ دریافت کیا تھا کہ اے سید زادے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی طرح مجھ سے سرزد ہو جانے والے اس عظیم گناہ کی مجھے معافی مل سکے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی معاف فرما دیں اور ساتھ کوئی اس کا علاج بھی بتا دیں کہ خدا مجھے معاف کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ ضرور بالضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ فی امان اللہ۔